گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں. آج رمضان المبارک کا الحمدللہ پہلا جمعہ ہے، رحمتوں کا نزول ہے اور آج بھی الحمدللہ فراواں ہے. بات صرف اتنی کرنی تھی کہ یہ بات ضرور غور کیجیے گا کہ عموماً دنوں کی حرمت اس حوالے سے تو یقیناً بات ہوگی، لیکن کس کے کیا کیا معمول ہوتے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے بندوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں. جنہوں نے کس پلیٹ فارم اور کس ممبر پہ کیا بات کس تک پہنچانی ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں بہت آسان بھی لگتا ہے اور آپ اس پہ کوئی بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا قیام کی کیا صورت ہے، سجود کی کیا صورت ہے، دن کے معمولات کیا ہیں، مخلوق کے ساتھ ملنے کا کیا سلسلہ ہے، یہ جو برتتا ہے وہ جانتا ہے اور اس کے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی اور حرمت کے لائق ہوتا ہے. آج جمعے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ جن کے آپ منتظر ہیں ان کا بھی آج بہت بزی شیڈیول تھا یقیناً، اور سب سے زیادہ خوش جس بات پہ وہ ہوتے ہیں وہ تحقیق اور لکھنے اور پڑھنے کا سوال ہے کہ جتنا زیادہ وقت اس میں سے گزر جائے اور اس کی یاد میں وہی سب سے بہتر ہے. لیکن میں بہت ہمیشہ کی طرح ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس برکت کے پہر میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور میں بڑے ادب سے سلام پیش کرنا چاہوں گا علامہ کوکب نورانی قاضی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میوزک تو بند کروائیں جی، اس کو ذرا پس منظر میں جو موسیقی ہے اس کو ذرا دھیما کر دیجیے. جی کچھ سکون محسوس ہوا ہے آپ کو بھی، یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا. علامہ صاحب جمعے کا معمول آپ کا تو بہت میرا خیال. میرے محترم، جمعہ اصل میں ہمارے ہاں پہلے جسے تمام سے ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا شروع جب پاکستان بنا تھا تو آپ کے ہاں جمعے کے دن دفاتر 12 بجے بند کر دیے جاتے تھے، ہاف ڈے ہوتا تھا، تو لوگ جمعہ پڑھ کے پھر سودا سلف لے کے گھر جاتے تھے. جمعہ ہفتہ ہاف ڈے ہوتا تھا، اتوار کو چھٹی. پھر جمعہ چھٹی ہوئی، اسلامی ملکوں کے ساتھ آپ نے کچھ اپنا جوڑنا چاہا، لیکن وہ جتنے آپ مسلمان تھے اتنا عرصہ ہی آپ جوڑ سکے، زیادہ نہیں، تو توڑ دیا دوبارہ اتوار پہ. اب وہ ابھی تک جمعے کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، نہ دکانیں بند ہوتی ہیں نہ بازار بند. لیکن میرا معمول شروع سے ہے کہ میں جمعے کے دن والد صاحب قبلہ جب کراچی آئے تھے انہوں نے تفسیر شروع کی تھی سورہ فاتحہ سے. 9 پارے انہوں نے بیان کیے 27 برس میں. جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا اس آیت سے میں نے شروع کیا ہوا ہے. 30 برس ہو گئے اور میں یعنی ابھی صرف 7.5 پارے بیان کر پایا ہوں. ابھی تک 16.5 پارے تک سلسلہ، وہ 9 سے اگر جو شروع ہوا ہے. جی ہاں، یعنی بعض مرتبہ ایک لفظ، مثلا صدقات کا لفظ آیا، میں نے 12 جمعے اسی پہ لگا دیے، اور 1.5 سے 2 گھنٹے میری تقریر ہوتی ہے. اور رمضان میں ذرا زیادہ طویل ہو جاتا ہے، لوگ محبت سے سننے آتے ہیں. خواتین کے لیے الگ انتظام گیلری میں تاکہ وہ بھی درس سنیں. نماز کے لیے تو ہم عورتوں کو نہیں کہتے، لیکن درس سننے آئیں گی تو پھر نماز بھی پڑھ لیں گی وہ. تو اس طرح وہ ہمارے ہاں جمعے میں مرد حضرات اور خواتین کا اجتماع ہوتا ہے، اور ذرا طویل دورانیے کا. آپ یقین مانیے کہ جمعۃ الوداع میں یہ ہوگا کہ 12 بجے لوگ آئیں گے اور 5:30-6 بجے جائیں گے. اللہ اکبر. اتنا بڑا جمعہ شاید ہی کہیں ہوتا ہوگا. علامہ صاحب جو جمعہ جو دن ہے وہ سردار سارے دنوں میں سے، لیکن رمضان المبارک میں جو حرمت ہے اور وہ کیا بن جاتی ہے اس کی ریشو؟ اور وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس مہینے میں فرضوں کا ثواب 70 درجے زیادہ، جس کو ہم اردو میں 70 گنا زیادہ کہتے ہیں. تو یعنی ایک جمعہ پڑھنا ہے اور ثواب 70 جمعوں کا ملے گا. لیکن یہ ثواب ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک جمعہ پڑھ لیا تو 70 جمعے پڑھ لیے، یہ ثواب ہے. تو اتنا ثواب بیان ہوا ہے. اور میں حیران ہوں ایک بات پر، ابھی عید آئے گی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عید کے دن نماز کا اہتمام بڑا کرتے ہیں کہ عید کی نماز تو پڑھنی ہے، وہ واجب ہے. فجر فرض ہے، فجر کوئی نہیں پڑھے گا، واجب کے لیے سب پہنچے ہوں گے.
اور جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جا کے، جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ جمعے کی جو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت، جمعہ کے معنی جمع ہونے کے، تو وہ جمعوں کے وحدت کو، اپنی یگانگت کو، ملی اخوت کو ظاہر کریں۔ پھر جمعے کی تیاری پر ثواب کتنا کہ ایک جمعے پر آپ آئیں، آپ نے اگر ناخن کاٹنے جمعے کو کاٹیں تو ناخن کاٹنے کا ثواب الگ، جمعے کا ثواب الگ، مونچھیں ٹھیک کرنی ہیں، بال ٹھیک کرنے ہیں، یعنی اب کپڑے الگ سے نکال کے رکھ رہے ہیں، ایک دن پہلے کہ جمعے کو پہنوں گا اس وقت سے ثواب شروع ہو گیا، ابھی پہنے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن نئے کپڑے کا افتتاح یا اس سے کرنا، اور پھر ایک جمعہ پڑھ کے اگلے جمعے کا انتظار کرنا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوق ہو تو۔ شوق اور اہتمام، اس پہ بات کرتے ہیں۔ کوکب ساجد صاحب کی کال ہے کراچی سے۔ السلام علیکم کوکب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نور بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی، رات کو بھی میری بات ہوئی تھی آپ سے، میں تو اب آپ کا ریگولر کالر بن گیا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے، بڑی محبت، سارے بہت چینل چھوڑ دیا، میں نور رمضان دیکھتا رہتا ہوں۔ میں شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ جیسے کہ ایک جمعہ پڑے گا تو 70 جمعوں کا ثواب ملے گا، تو معلوم یہ کرنا تھا کہ نیکی میں اور ثواب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ نیکی اور ثواب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ نیکی اور ثواب؟ اچھا، نیکی میں اور ثواب میں کیا فرق؟ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک۔ نور بھائی ایک سوال اور پوچھنا تھا۔ جی جی، بسم اللہ۔ کہ رات کو میں نے سوال پوچھا تھا، رضوی صاحب جب آئے ہوئے تھے تو مگر جواب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک تو میں نے پوچھا تھا خیانت میں اور چوری میں کیا فرق ہے، تو اس کا تو جواب مل گیا تھا، لیکن میں نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کیا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اصل میں بات دراصل یہ نور بھائی، ہاں یہ رہ گیا تھا، یہ وہ یہی پوچھنا تھا، یہ الگ الگ مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، جی تو جی ہمارے ذہن میں اکثر ہیلدی سی بحث ہو جاتی ہے، جی تو یہ بحث اکثر چلتی ہے ہمارے یہاں۔ ہم جو ہے اللہ اور رسول کے علاوہ بھی مختلف لوگوں سے یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد کہہ دیتے ہیں، سوال اللہ ہو گیا رسول کے علاوہ بھی کسی سے جی، مدد سوال ہو مانگی جا گیا، یہ اسی وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا، آپ کو بھی تشفی جواب انشاءاللہ ملے گا۔ شکریہ کوکب کیونکہ صاحب۔ سوال ہی اتنا لمبا ہو جائے گا تو پھر جواب جواب کے لیے کیا ہے؟ وقت کیا بچے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نیکی عمل کو کہتے ہیں، ثواب اچھے بدلے کو کہتے ہیں۔ نیکی فارسی کا لفظ ہے، ثواب عربی کا لفظ ہے، تو ثواب اجر، اچھا بدلہ، اور نیکی عمل یعنی اچھا کام، تو نیکی پر ثواب ہوتا ہے۔ نیکی ملنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں ایک ایسی نیکی جس کے بدلے میں ہمیں ثواب ملے گا، تو وہ نیکی ملتی ہے، یعنی ایک اچھا عمل لکھا جاتا یعنی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ 70 نیکیوں کا ثواب، تو وہ تو وہ عمل 70 نیکیاں ہمارے لیے، یعنی وہ ثواب کے لائق وہ والی بالکل ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب بات آ گئی مدد کی۔ مدد کے لیے میرے بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا تو کیوں کہا گیا؟ ٹھیک، بھائی جو چیز بندہ کر نہیں سکتا اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ مذاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک۔ جب رب فرما رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی بھلائی میں، برائی اور بے حیائی میں مدد نہیں کرو، تو مدد تو ہوتی ہے، بس جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار نہ سمجھے۔ حقیقی مددگار نہ سمجھے۔ میں اپنے بھائی سے مدد مانگوں، دوست سے مانگوں، سربراہ سے مانگوں، لیڈر سے مانگوں، انا لا نستعین بمشرک، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ہم مشرک سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ والوں سے مدد مانگنا، نبی سے مدد مانگنا، ولی کہتے ہی مددگار کو ہے، لفظ ولی کے معنی ہی مددگار ہے۔ ٹھیک، 15 میں لائیں تو پولیس نے شعبائی مددگار بنایا ہوا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو مدد تو کی جائے گی، لیکن اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار نہ سمجھے، وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہے، یعنی اللہ ہی کی مدد ہے جو بندے کے ذریعے یعنی آ رہی مولانا صاحب یہ بھی وہ سبب ہے جو اس مسبب الاسباب کا ہی پیدا کر رکھا ہے۔ ہے۔ جی اس نے دیکھے نا، ہم ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، بنائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک،
تو یہ سوچنا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، مثلا یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ رہے ہیں۔ ہاں یہ سمجھیں کہ یہ خود سے مددگار، مستعان حقیقی سمجھیں، مستقل بالذات سمجھیں تو غلط ہے، اور وہ کوئی مسلمان نہیں سمجھتا۔ سب کو پتہ ہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں سمجھتا، بالکل ٹھیک۔ اصغر علی صاحب کی کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، میں تو پہلے علامہ صاحب سے جو ہے نا وہ ان کو السلام علیکم پیش کرنا چاہوں گا کہ میں ان کا جو ہے نا بہت بڑا فین ہوں۔ بہت السلام شکریہ علیکم علامہ صاحب۔ جی اچھا سر، میرا جو ہے نا آپ سے تو 2 سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں یا علی مدد، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کیونکہ مجھے ایک جگہ کہیں سنا تھا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے علی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارا نام لے کر مدد پکاریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا تھا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہو کہ وہ لوگ کون ہیں تو میں ان کے سر گھر سے الگ کر دوں۔ میں نے یہ کسی جگہ سنا تھا یہ، تو بات میں پوری ہو گئی آپ کی؟ چیز کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل حدیث طبقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی اللہ جو ہیں وہ ان کے مزارات پر جانا یا قبروں پر حاضری دینا وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو اس سلسلے میں بھی کوئی رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک۔ آپ کے 2 سوال ہوئے۔ پہلا سوال یہ کہ یا علی مدد کہنا میں نے ابھی ذکر کیا، اور حضرت علی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے، اور ولی کے معنی مددگار۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مددگار، جس کا میں مولا، جس کا میں پیارا، جس کا میں دوست، علی بھی اس کا دوست۔ تو ان کو مددگار تو خود نبی پاک نے فرمایا۔ باقی جو آپ روایت کہہ رہے ہیں سر دھڑ والی، یہ کسی سر دھڑ گروپ کی ہوگی ان کے پاس، میں نے نہ ایسی پڑھی نہ سنی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں حضرت علی کو یقینی طور پر مددگار مانتا ہوں، اور اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش کیا۔ دوسری بات، مزارات پر جانا، تو مزار کے معنی کیا ہے بھائی؟ لفظ مزار تو عربی کا لفظ ہے، معنی بتائیں آپ۔ معنی میں ہی غور کر لیں، عربی نہیں آتی نا، جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ ملاقات کی جگہ، زیارت کی جگہ، تو اس کا تو نام ہی جانا مانی ہے، تو اور کہاں جانا ہے؟ تو اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا، ارادے کے ساتھ جانا، ان کی نیت کے ساتھ جانا۔ میری پوری کتاب ہے مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات، میں نے کو 28-30 کتابیں لکھی ہیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے مل جائیں گی آپ کو۔ تو اس موضوع پر پوری ایک کتاب ہے مزارات و تبرکات، وہ پڑھیے گا۔ تو جو منع کرتے ہیں وہ نہ جائیں، ہم جاتے ہیں۔ ہاں، مزار پر جا کر اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ جو آداب ہیں اس پہ ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات گفتگو کریں گے، اور اصغر علی صاحب بڑے ادب سے آپ کو بھی اور خود سے بھی کہوں گا، سنی ایک بات پہ فوراً بھیجی ہوئی بات کو ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے کر لیا اس فورم سے، لیکن اس کو آگے بڑھا دینا، میں اس معاملے پہ بھی علامہ صاحب سے ضرور بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان۔ جی السلام علیکم خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا میں بالکل وہیں سے علامہ صاحب سے جوڑوں گا۔ علامہ صاحب، آداب مزار ملاقات کی جگہ، اصل میں ہماری شریعت اور سنت جب ہم کہتے ہیں
واقفیت ہم نہیں حاصل کرتے، ورنہ کون سی بات ہے جو ہمیں سکھائی نہیں گئی یا سمجھائی نہیں گئی. ٹھیک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزار پر جاتے تھے، یعنی سالانہ ان کی تاریخ میں جانا، جس حوالے سے آج ہم عرس کر لیتے ہیں. پھر بقی شریف جانا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام تعلیم فرمایا اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام کیسے کہنا ہے. لوگ آج معلوم نہیں کرتے، مزارات پر جانا ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ سمجھ کے سبحان اللہ کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. جس طرح کہ حضرت زکریا کا ذکر قرآن میں ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت مریم نبیہ نہیں ہیں ولیہ ہیں. جب ان کے پاس بے موسم کے پھل آئے تو اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، حضرت زکریا نبی ہیں، وہاں انہوں نے دعا کی. تو اللہ والوں کی جگہیں دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں. ٹھیک. سلام کرنے انہیں، اور وہ زندوں کے حکم میں ہیں، اولیاء شہداء اولیاء کے حکم میں. تو وہاں جا کر اللہ ہی کی طرف دعا کرنی ہے، ان کو وسیلہ بنانا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے ہیں، میں ان کے پاس آیا ہوں، میری یہ دعا قبول کر، اور صاحب مزار سے کہیں کہ میری سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اور پھر ان سے بھی کہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اختیار دیا ہے، میری مشکل حل کروائیں. تو یہ ہوتا ہے اصل طریقہ. اب وہاں کوئی دھمال ڈالنا یا کوئی نشہ وغیرہ کرنا یا عورتوں کا بے محرم اور بے پردہ جانا یا غلط آوازیں لگانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دھاگے باندھنا، تالے باندھنا کہ جی جب مراد پوری ہو جائے گی تالا کھولیں گے، یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے سکھایا. مزاروں پر جو یہ نشہ کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ مزاروں کو بدنام کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. جن لوگوں نے عزت پائی ہے شریعت کی پیروی کر کے، سبحان اللہ، وہاں شریعت کے خلاف بات سے ان کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب خوشبو، پھول اور چادر جو آپ پھول جو ہوتے ہیں، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، جب تک تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں. تسبیح کا مطلب اللہ کی پاکی بیان. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، قرآن میں. تو جب تک یہ تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں. تو جب ہم مزار پہ ڈالتے ہیں، ایک تو اس کی تسبیح سے صاحب قبر خوش ہوتا ہے، دوسرا اس کو ثواب پہنچتا ہے. تو خوشبو لگانا، اور یہ اگر بتی مزار کے اوپر یا موم بتی آگ ہے نہیں جلانی چاہیے. حاضرین کو خوشبو پہنچانی ہے تو دائیں بائیں کہیں لگا دیں، لیکن اصل چیز ادب سے حاضری دینی. قرآن پڑھیں، وہاں دعا کریں، نیکی کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں وہاں پر. یا اور آپ جو مثلاً میں تو یہ کہتا ہوں نا، مثلاً میرے والد صاحب قبلہ کا عرس ہوتا ہے ہر سال، تو حضرت داتا صاحب سے یا حضرت بابا صاحب سے چادر آ جاتی ہے. میرا اعلان، جس کسی نے چادر چڑھانی ہے وہ اتنے پیسے کے کپڑے لے، کسی غریب مستحق کو دے، اور ثواب میرے والد صاحب کو پہنچائے. یہ بھی ایک اعلان انداز ہے. بالکل ٹھیک. چھاپ کے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی کپڑے کی چادر نہ لائے، ایک چادر آ جاتی ہے، کافی ہے. جس کو چادر چڑھانی ہے وہ اتنے پیسوں کے کپڑے پہنائے اور ثواب ان کو لیکن پہنچائے. ماتھا اگر آپ ٹیک دیتے ہیں یا چومتے ہیں